السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف معاملات کے حوالے سے مختلف افراد نے پیش گوئیاں کیں، لیکن اس دنیا میں کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی قلب، کوئی غوث، کوئی ابدال غیب کا علم نہیں رکھتا، حتیٰ کہ پیغمبر اور رسول بھی غیب دان نہیں ہوتے۔ غیب کا علم صرف باری تعالیٰ کو حاصل ہے۔ البتہ بعض ہستیاں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ انسان ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں غیب کے احوال اور مستقبل کی جھلکیاں اپنی تیسری باطنی آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر پیغمبر کو یہ خداداد صلاحیت حاصل تھی اور سب سے زیادہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صلاحیت تھی۔ ہم اس صلاحیت کو غیب بینی کہہ سکتے ہیں، غیب دانی نہیں۔ بعض افراد پیدائشی طور پر مستقبل بین ہوتے ہیں، اس میں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک پیغمبر جو کچھ باطنی آنکھ سے دیکھتا ہے، جب وہ اسے بیان کرتا ہے منوعاً بیان کرتا ہے۔ شیاطین اور شریر جنات اس کے بیان اور مشاہدے کے درمیان کوئی گڑبڑ، خلل اور رخنہ ڈالنے سے قاصر رہتے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال آخرت، علامات قیامت، واقعات قرب قیامت، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عظیم آگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان آخری جنگ وغیرہ اور دیگر حوادث کے بارے میں جو کچھ پیش گوئی کے طور پر بیان فرمایا ہے اور جو احادیث صحیحہ کی شکل میں محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی آمیزش یا ملاوٹ نہیں، کسی تعویل کی بھی گنجائش نہیں۔ جو کچھ ہے خالص اور صحیح ہے۔ اس کے برعکس ایک کاہن، نجومی اور غیب بین جو کچھ اپنی پراسرار صلاحیت کے زور پر عام انسانی آنکھ کو دکھائی نہ دینے والی اسکرین پر حال اور مستقبل کے متعلق پڑھتا ہے، اس کے متعلق جب وہ بیان کرنے لگتا ہے تو اپنی محدود باطنی قوت، غیر یقینی حافظہ اور مشاہدے کے دوران شیاطین کی غیر مرئی دست اندازی جیسے عوامل کے باعث درست اور غلط کے درمیان رہتا ہے۔ بعض کی صلاحیتیں بہت زبردست ہوتی ہیں، ان کی پیش گوئیاں اور مکاشفات بہت صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ قدیم یونان کے ایک شہر ڈیلفی میں ایک مندر ہوا کرتا تھا۔ ڈیلفی کی کاہنہ کی پیش گوئیاں بہت سچی نکلتی تھیں۔ ڈیلفی کی کاہنہ کنواریوں کی پیش گوئیوں کے اثرات کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یونان کے علاوہ دور دراز کے ممالک کے حکمران اور بادشاہ وہاں حاضر ہوتے اور اپنے سوالات پیش کرتے، جن کے لیے ایک خاص دن مقرر ہوتا تھا۔ یہ سوالات عام طور پر جنگوں، لشکر کشی اور مہم جوئی کے نتائج کے متعلق ہوتے تھے۔ مندر کے تہہ خانے میں ایک سوراخ سے سلگتی ہوئی خوشبوؤں کے مرغول ماحول کو پرسرار بنائے رکھتے تھے۔ کاہنہ سوال سن کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتی اور ایسے لگتا جیسے دنیا سے لا تعلق ہو گئی ہو، پھر آنکھیں کھول کر ایسے جواب دیتی جیسے دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل کسی تختی پر لکھی کوئی تحریر پڑھ رہی ہو۔ بعد میں یہ جوابات اگلے کسی کتبے پر لکھ کر ریکارڈ کر دیے جاتے۔ ایسا بہت کم ہوا کہ ڈیلفی کی کوئی پیش گوئی غلط نکلی ہو، لیکن بعض اہم پیش گوئیاں ذو معنی الفاظ میں کی گئیں۔ مثلاً لیڈیا کے بادشاہ کروس نے دریافت کیا تھا کہ وہ فارس کے شہنشاہ سائرس کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہتا ہے، اس مہم کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ڈیلفی کی طرف سے جواب آیا کہ بادشاہ کروسس جب دریائے ہیلس کو عبور کرے گا تو وہ ایک عظیم مملکت کو تباہ کرے گا۔ کروسس نے سمجھا کہ یہ اس کی فتح کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ اس نے خوش ہو کر ڈیلفی کے لیے مندر کے لیے سونے کی 100 سے زیادہ اینٹیں اور کوئی 7 من وزنی خالص سونے کا شیر کا مجسمہ نظر کیا، لیکن جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیڈیا کے بادشاہ کو ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا اور اس کی اپنی عظیم مملکت تباہ ہو گئی۔ گویا عظیم مملکت کی تباہی کی پیش گوئی تو درست تھی، لیکن وہ خود لیڈیا کے بادشاہ کے لیے تھی۔ سقراط اور افلاطون جیسے تشکیک پسند یونانی فلسفی بھی ڈیلفی کی پیش گوئیوں کے قائل تھے اور ڈیلفی کے معبد میں مقیم رہباؤں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔
معزز ناظرین کرام، انہی پیش گوئیوں کی طرح یہاں پر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ پیش گوئیاں ایسی بتاؤں گی جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، جس کے بارے میں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ کیا مستقبل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے۔ ناظرین محترم، 15ویں صدی کے انگلستان میں ایک خوفناک شکل و صورت کی بچی نے جنم لیا جو آگے چل کر مدر شیپٹن کے نام سے مشہور ہوئی۔ روایت یہ مشہور تھی کہ اس کا باپ کوئی مافوق الفطرت وجود یا جن تھا۔ مدر شیپٹن کو اگر کوئی شخص تنگ کرتا تو اس شخص کو کوئی نادیدہ ہاتھ تھپڑ لگا دیتا تھا۔ اس نے 1666 میں لندن کی آگ اور ہسپانوی بحری بیڑے آرمیڈا کی شکست کی پیشگوئی کی تھی۔ اس کی ایک پیشگوئی مشرق وسطیٰ میں لڑی جانے والی سب سے بڑی عالمی جنگ کے متعلق ہے۔ پیشگوئی ابھی پوری نہیں ہوئی، ممکن ہے اب اس کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہو۔ غلط یا صحیح پیشگوئی یہ ہے۔ تب اپنے بازوؤں میں ایک خوفناک درندہ لیے ہوئے ابن آدم ابن عبداللہ آئے گا، جس کا ملک چاند کی سرزمین مشرق وسطیٰ میں واقع ہے، جو ساری دنیا کو دہشت زدہ کرتا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کئی پانیوں سے گزرتا ہوا شیر کی سرزمین تک پہنچے گا اور اپنے ملک کے درندے کی مدد مانگے گا، اور ایک عقاب ٹیمز لندن کے محلات کو تباہ کرے گا، اور اس وقت بہت سے ملکوں کے مابین جنگ برپا ہوگی۔ اس کے بعد ابن آدم ابن عبداللہ کی تاج پوشی کی جائے گی، اور چوتھے برس مذہب کے لیے بہت سی جنگیں ہوں گی، اور ابن آدم کو عقابوں کے ساتھ سردار مان لیا جائے گا، اور پھر دنیا میں امن و چین ہوگا اور پھلوں کی کثرت ہوگی، اور تب صلیب کی سرزمین کی طرف جائے گا۔ پیشگوئی جو انگریزی میں ہے، فاتح شخصیت کے نام کے لیے جس کا تعلق مشرق وسطیٰ سے بتایا گیا ہے، الفاظ سن آف مین استعمال ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ ابن عبداللہ سمجھا ہے، ممکن ہے کوئی اور نام ہو۔ انگریزوں نے اس عجیب و غریب پیشگوئی کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد مستقبل بعید میں کسی عرب فاتح کے ساتھ یورپ اور امریکہ کی کوئی زبردست جنگ ہو سکتی ہے، جس میں پہلے امریکہ عقاب لندن کو تباہ کرے گا، لیکن پیشگوئی کے الفاظ سے اس تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ ضروری نہیں کہ عقاب سے مراد امریکہ ہو، اس میں درندہ، ابن آدم، شیر کی سرزمین، صلیب کی سرزمین وغیرہ الفاظ غور طلب ہیں۔ عرب شخصیت کا صلیب کی سرزمین کی طرف آخر میں جانا فتح کے مفہوم ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ پیشگوئی بعض احادیث میں بیان کردہ پیشگوئیوں کے زیادہ قریب ہے، اور قیامت سے پہلے مشرق وسطیٰ سے اٹھنے والی عظیم شخصیت امام مہدی علیہ السلام کے کارناموں اور فتوحات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب تمام یورپ اور عیسائیوں کے اہم مقامات بشمول ویٹیکن صلیب کی سرزمین اس کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ ممکن ہے اس شخصیت کے اتحادی کسی عیسائی طاقت کے جھنڈے پر عقاب کا نشان ہو، ضروری نہیں کہ یہ امریکہ ہو۔ بعض احادیث کے مطابق قرب قیامت کے زمانے میں مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں کے فتنے کے خلاف جنگ کریں گے۔ فتح کے بعد ان میں اختلاف رونما ہو جائے گا۔ مدر شیپٹن کی پیشگوئی بھی اس کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کیا جائے تو مدر شیپٹن کی ہم عصر ایک عجیب و غریب شخصیت ناسٹراڈیمس تھا۔ وہ فرانس میں پیدا ہوا۔ ناسٹراڈیمس نے نجوم کا علم سیکھا۔ چھوٹی عمر میں وہ کہا کرتا تھا کہ اسے مستقبل کی تصاویر نظر آتی ہیں۔ پیشہ طبابت تھا۔ وہ 10 برس تک ملک پھرتا رہا اور اپنے دوستوں کو حیران کرنے کے لیے مستقبل کے ایسے واقعات کی تصویر کشی کرتا جن کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مستقبل اور غیب کے ان مناظر کو قلم بند کرنا شروع کیا جنہیں وہ وقتاً فوقتاً باطنی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ اس کا ذکر ان کی کتاب سینچریز میں ہے، جس میں اس نے جان بوجھ کر اشاروں سے زیادہ کام لیا تاکہ مفہوم زیادہ واضح نہ ہو۔ اس کا خیال تھا کہ لوگوں کو مستقبل کی زیادہ صاف تصویر دکھانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناسٹراڈیمس کی پیشگوئیاں مستقبل کی صدیوں کو محیط کرتی ہیں۔ اس نے نیپولین کے عروج و زوال، لندن کی مشہور آگ اور ہٹلر کے عروج اور اس کی موت کی ٹھیک پیشگوئی کی۔ ہٹلر کا نام ہسٹر بیان کیا گیا ہے تاکہ تصویر کچھ دھندلی رہے۔ در حقیقت دنیا میں ہر پیشگوئی کرنے والے نے ہمیشہ اشاروں کنایوں سے کام لیا ہے اور مصلحت کے تحت کھل کر کبھی بھی بات نہیں کی۔ اگر مستقبل کی کسی شخصیت کا ذکر کیا جائے تو عموماً اس کا مکمل نام نہیں بتایا
ملتے جلتے نام یا اس نام کے حرف اول وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ ناسٹراڈیمس کے زمانے تک امریکہ میں آباد کاری نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اس ملک کے وجود میں آنے اور اس کے عروج کے بارے میں اس نے ٹھیک ٹھیک پیش گوئی کی۔ اس نے یہ پیش گوئی کی کہ ایک روز انگلستان پر امریکہ سے حکومت کی جائے گی۔ اس پیش گوئی کا صاف مطلب یہ ہے کہ انگلستان پر کوئی اور غالب طاقت آ جائے گی۔ اگر امریکہ انگلستان کو آزاد کراتا ہے تو پھر انگلستان پر بھی امریکہ کی حکومت ہوگی۔ ناسٹراڈیمس نے لکھا کہ 21ویں صدی تک حق برائی پر غالب آئے گا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ایک عرب فاتح جو شرع محمدی پر عبور رکھتا ہوگا زیادہ تر یورپ کو فتح کرے گا اور اس کے بعد اس کا مقابلہ مغرب سے امریکہ سے ہوگا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ایک رومن جرنیل باہر سے آنے والے لشکروں کو یورپ سے نکال دے گا اور اس کے بعد خالص ترین عیسائیت کو عروج حاصل ہوگا۔ غور کیا جائے تو آنے والے زمانوں میں ناسٹراڈیمس کی بعض پیش گوئیوں میں چرچ کے لوگوں کی طرف سے ملاوٹ اور تحریف کے باوجود بڑی حد تک ان احادیث کی تصدیق ہوتی ہے، جن میں عیسائی اور یورپی اقوام کے غلبے کے خاتمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بعد عقیدہ تثلیث کے ملیا میٹ ہو جانے، صلیب کے ٹوٹ جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ قیاس یہ ہے کہ ناسٹراڈیمس کی کتاب میں مغربی عیسائیت کے زوال کے بارے میں ایسی پیش گوئیاں تھیں جو ارباب کلیسا کو سخت ناپسند تھیں، اس لیے ان میں رد و بدل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ان پیش گوئیوں کے متن سے آخری زمانے میں ایک عرب فاتح کے ہاتھوں یورپ کی تباہی اور شکست کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ 1 جولائی 1566 کی شب تھی جب ناسٹراڈیمس کا پیارا شاگرد گنی اسے شب بخیر کہہ کر رخصت ہونے لگا۔ اس وقت ناسٹراڈیمس نے کہا، کل سورج طلوع ہوتے ہوئے میں یہاں نہیں ہوں گا۔ اگلی صبح وہ اپنی نشست پر مردہ پایا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے قبر میں استادہ پوزیشن میں دفن کیا گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی ہڈیوں کے اوپر نہ چلیں۔ ناسٹراڈیمس نے خفیہ طور پر اپنے ساتھ دھات کا ایک خاکی کتبہ بھی دفن کرایا تھا۔ 1700 میں کسی وجہ سے اس کی باقیات کو وہاں سے کسی اور قبرستان میں منتقل کرنے کے لیے اس کی قبر کھودی گئی تو اس کے ڈھانچے کے اوپر دھات کا کتبہ رکھا ہوا ملا جس پر لکھا تھا 1700 عیسوی۔ معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور دیکھتے رہیے انتہائی حیرت انگیز معلومات جو آپ کو اب تک کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔